السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ اے ملک اور میں ہوں کرن خان۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمضان، کیونکہ رمضان کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ نہ صرف عالم اسلام میں انتہائی بابرکت سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی وہ یہ کہ رمضان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پریکٹسنگ مہینہ یعنی مشق کا مہینہ ہے، اور اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ یہ مہینہ ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم تاکہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یعنی جتنی متقی اور پرہیزگار بننے کی پریکٹس ہے وہ اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہوتی کیسے ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اور رمضان کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات جو آپ جاننا چاہتے ہیں ان پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایسے علماء کرام کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے کہ جو نہ صرف کہ عالم دین ہے بلکہ ریسرچ کے حوالے سے بھی ایک اپنا بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے بہت سارے سوالات پوچھیں گے۔ تو کرن کیوں نہ سب سے پہلے ہم چلیں ان کے تعارف کی طرف تاکہ ہم بالکل تعارف کرواتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد طفیل انجم صاحب، جو پرنسپل ہیں الفرقان ایجوکیشنل کمپلیکس کے، ممبر ہیں شعبہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ DHD فاؤنڈیشن پاکستان کے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نور اللہ رشیدی صاحب، عالم دین ہیں، مصنف ہیں، محقق ہیں، اور آپ ان کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہیں۔ آپ بھی ان کی جب گفتگو سنیں گے تو آپ ان کے دل دادا ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد ذکریہ، جو عالم دین ہیں، قاری ہیں۔ آپ سب سے پہلے ان سے تلاوت سنیں گے، لیکن ان سے تلاوت سننے سے قبل جو ہمارے چوتھے مہمان ہیں ہم ان کا بھی تعارف کرانا انتہائی ضروری اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایڈوکیٹ نہیں ہے بلکہ عالم دین بھی ہیں۔ نام ہے ان کا سید محفوظ الحسن بخاری صاحب، بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، بڑی دلنشین گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کرن، چونکہ ہم تلاوت سے آغاز کرتے ہیں کہ اور ٹاپک بھی ہمارا رمضان ہے، اور ہم محمد ذکریہ صاحب سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ رمضان کے حوالے سے ہمیں تلاوت سے مستفید کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دیں۔ بڑی خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت کی۔ میں حسب معمول ابتدا کروں گا مولانا نور اللہ رشیدی صاحب سے۔ سب سے پہلے رمضان کو ایک مشق کا مہینہ، ایک پریکٹسنگ مہینہ کہا گیا ہے، اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہی مہینہ ہمارے لیے پریکٹسنگ کا ہے، اور کتنا زیادہ ضروری ہے رمضان کے مہینے میں داخل ہونا، اور اس سے ہم کیسے اس طریقے سے گزر سکتے ہیں کہ واقعی یہ ایک مشق کا مہینہ ثابت ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ یہ پریکٹس کا مہینہ اس لیے اس کو کہا گیا ہے، اس مہینے کے اندر سب سے اہم کام وہ تقوی ہے، سب سے ضروری کام وہ گناہوں سے بچنا ہے، سب سے اہم پیغام وہ خیرخواہی ہے، وہ انسانیت کے ساتھ اور مخلوق خداوندی کے ساتھ خیر و ہمدردی کا جذبہ ہے۔ یہ ایسے کام ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، گناہوں سے محفوظ ہونا ہے، اور مخلوق کی خدمت ہے، یہ ہمہ وقت ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اگر ہم نے تقوی کا خیال رکھا تو ہم 11 مہینے بھی متقی رہیں گے، اور اس مہینے کے اندر جب ہم انسانیت کے ساتھ خیرخواہی کریں گے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کریں گے، تو 11 مہینے میں بھی ہم ہمدرد اور خیرخواہ رہیں گے۔ اس حوالے سے اس کو مشق کا مہینہ کہا گیا ہے۔ کیا بات ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا مشق کا مہینہ ہے، میں طفیل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی رمضان کا مطلب کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ رمضان رمض الذنوب سے نکلا ہے. رمض کا معنی ہوتا ہے جلا دینا. چونکہ ماہ رمضان میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ہمارے تمام گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے، تو اسی لیے اس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے. اور کچھ لوگ اسے رمضان بھی کہتے ہیں، رمضان بھی کہتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی ڈفرینس آ جاتا ہے بیچ میں، تو اس کو تھوڑا سا بتائیے. ہاں، یہ تو اس میں تجوید کا ایک فرق ہے، تجویدی حوالے سے دونوں درست ہیں. دونوں درست ہیں، بالکل درست. اچھا سید محفوظ الحسن بخاری صاحب، آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں، اصلاحات ایڈوکیٹ بھی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس مہینے میں بڑے غصے کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑتے بڑے زیادہ ہیں، غصہ بہت آ جاتا ہے جناب. اور وہ جب غصہ آتا ہے ان سے پوچھے کہ میرا روزہ ہے، وہ آگے سے مطلب اس کو روزے کو ایک مطلب ایک لاجک کے طور پہ پیش کرتے ہیں، مجھے اس لیے غصہ ہے یا میں اس لیے لڑ پڑوں کہ میرا روزہ ہے. اس رویے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ رمضان شریف تو جو ہے وہ اب تزکیہ نفس کا حوالے سے ہے، تقوی اختیار کرنے کے ایک مشق کا ہے، لیکن وہ مشق جو ہے اس کو ہم صرف کھانے پینے تک، ایک بھوک پیاس تک محدود رکھنا سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے وسیع تر مفاد ہے، معنی ہے اور فیوز و برکات ہے جن کا حصول ہمارے اوپر لازم ہے. تو اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو پھر لڑائی جھگڑے کی بات نہیں رہ جاتی، اس میں اظہار، خلوص، قربانی، یہ چیزیں کار فرما. جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی مولانا نور رشید صاحب. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پریکٹس، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریکٹس ہے صرف نماز پڑھنے کی کہ ہم نمازی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو عید والے دن جو مسجد کی صفیں بن رہی ہوتی ہیں وہ ساری غائب ہوتی ہیں. چلیں ہم اگر اس کو پریکٹس یہ بھی ہم سمجھ لیں گے یہ تلاوت کی کوئی پریکٹس ہے یا یہ نماز کی پریکٹس ہے، یہ رویوں کی پریکٹس کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ کیوں نہیں سمجھایا جاتا ہمارے لوگوں کو کہ یہ رویوں کی بھی پریکٹس ہے؟ آپ دیکھیں جیسا ہمارے بہن کرن خان نے بھی سوال کیا کہ رمضان، لفظ رمضان کے اندر یہ سارے مقاصد موجود ہے، را، میم، ضاد، الف اور نون. شروع میں را ہے تو اس سے مراد یہ رحمت الہی، اس کے بعد میم ہے محبت الہی، اس کے بعد ضاد ہے ضمانت الہی، اس کے بعد الف ہے الفت الہی، آخر میں نون ہے نور الہی. تو یہ جو رمضان کے 5 گویا کے اوصاف ہے، یہ اگر ہمیں حاصل ہو جائے، اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک رویے کی بات ہے، بڑے لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں رمضان میں. وجہ اس کی یہ ہے، اس مہینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا غصہ ختم ہو جائے، ہمارا تکبر ختم ہو جائے، ہمارا غرور ختم ہو جائے، اور ہم نیک و متقی بن جائے، ہمارے رویے میں فرق آ جائے. وہ نازل اس لیے کیا گیا ہے، اس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، اس لیے اب کہتے ہیں میرا روزہ ہے. روزہ تو زیادہ صبر کرو، کہتے ہیں میں روزے کی حالات میں ہوں. روزے کی حالات میں ہیں تو آپ تو صابر ہو، شاکر ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، معاف کرنے والا ہو. تو ان جیسے امور پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے مولانا. تو انجم صاحب، ہم جب روزہ رکھتے ہیں اور روزے میں ظاہری بات ہے بھوک پیاس بھی ہوتی ہے انسان کو، کہتے ہیں جتنا زیادہ روزہ سخت لگے اتنا زیادہ اجر و ثواب بھی ہے، سخت روزہ بھی گزار لیتے ہیں. سیکھتے کیا ہیں ہم؟ مطلب کیا کون سے وہ پہلو ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں اس رمضان سے؟ جی دیکھیں، جتنی بھی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی، واجب کی نا، تو ان عبادات کے اندر 2 بنیادی پہلو ہیں. ایک تو اس کی ظاہری شکل و صورت ہے جو میں اور آپ کوئی بھی اس کو ادا کرتے ہیں، اور ایک اس کا پہلو وہ حکمت ہے کہ جس کے پیش نظر اللہ نے وہ عبادت فرض کی، اور اس عبادت سے اللہ جو چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف عبادت کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، بس ہم نے سحری کر لی، ہم نے افطاری کر لی، ہم نے وضو کیا، رکوع کیا، سجدہ. اس کے پیچھے جو اصل حکمت تھی نا، اس طرف ذہن ہمارا جاتا نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نہ وہ تربیت حاصل ہوتی ہے، نہ ہم اس کے مقاصد کو پا سکتے ہیں، نہ ہمیں وہ انوارات مل سکتے ہیں. تو کیسے ہم لوگ جو ہے روزے کی برکت کو، اس رحمت کو جو ہے اپنے لیے باعث رحمت بنا سکیں، جیسے کہ برکت مہینہ ہے؟ جی دیکھیں، روزے میں ہوتا کیا ہے، کھانا آپ کے لیے حلال تھا، پینا حلال تھا، گھر والی حلال تھی. ماہ رمضان میں اللہ نے وہ آپ کے لیے حرام کر دی.
پہلی بات تو اللہ نے ہمیں، اور اس میں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے شیطان کو بھی قید کر دیا. ایک تو یہاں پر اللہ یہ بات بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا. اگر ہر گناہ کے پیچھے شیطان ہی ہوتا نا تو رمضان میں گناہ پھر کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف شیطان دشمنی اندر نفس بھی موجود ہے. اب روزے کے ذریعے اللہ ہمیں پریکٹس کرواتے ہیں. دیکھو ہمیں نیکی کرنا مشکل لگ رہا ہے، ہمیں نماز پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، ہمیں اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا مشکل لگ رہا ہے. اچھا اور رمضان کا مہینہ تمہیں دیتا ہوں، 30 دن تم بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، مساجد میں بھی رہے. مطلب کیا؟ تمہارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بقیہ 11 مہینے وہ صلاحیت ہماری پیچھے چلی جاتی ہے، ترجیحات میں نہیں رہتی. تو رمضان اس کو ترجیحی بنیادوں پر لانے کی ایک پریکٹس ہے کہ اللہ کے کا حکم وہ امر، باقی ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ کو تو کچھ نہیں ملنا، لیکن اس کے پیچھے بنیادی فلسفہ ہے. عمل میں بھی لانا چاہیے. جی. صرف ایک مہینے کے لیے عبادات میں مشغول ہو جانا، وہ تو پریکٹس ہے صرف. اصل تو 11 مہینے ہیں کہ جب شیطان بھی ہوگا، نفس بھی زور آور ہوگا، اب تم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے اس کا. اچھا سید محفوظ الحسن بخاری صاحب، چونکہ ہم رمضان اب آگے، ظاہری بات ہے دن آگے جا رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے ہر ایک جو ہے شروعات کا ایک اختتام ہے، ہم اختتامی لمحات کی طرف سے اب جو باقی دن رہ گئے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے اعتکاف کے دن بھی آنے ہیں اور عشرے بھی ہیں، دوسرا عشرہ شروع ہوا ہوا ہے. تو میں آپ سے، میرا سوال یہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ ہم اپنے جو ہے بہتر کر سکتے ہیں اگلے دنوں کو، کیونکہ جو دن گزر گئے وہ تو گزر گئے. تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ دیکھیں آپ کا ایک شعبہ ہے، آپ عالم دین بھی ہیں، تو آپ اپنے پورے تجربے کی بنیاد پر ایک چیز تو یہ کہ یہ بتائیں گے اگلے دن کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے کہ آپ کوئی ایسی دعا یا کوئی آپ ایسی چیز بھی ان کو بتائیں جو آپ کے تجربے سے گزری ہو اور اس کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو جائے ہمارے ناظرین کے. رمضان شریف میں جو مقصدیت ہے، جس طرح کے برادر مکرم فرما رہے تھے، تو اس کو سمجھنا از حد ضروری ہے. حضرت بدیع الزمان سید نورسی علیہ رحمہ وہ اپنے جو کتاب ہے ان میں لکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے رمضان شریف جو اس کے لیے ہے تاکہ وہ ابدیت کو محسوس کرے. جیسا کہ انہوں نے ایک اگزامپل دی کہ جب خالق نے اپنے بندے سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو اس نے کہا کہ تو ہے اور میں ہوں. پھر نفس انسانی کو عذاب دیا گیا اور پوچھا گیا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو اس نے کہا تو ہے اور میں ہوں. مختلف عذاب سے گزرنے کے بعد جب بھوک کا عذاب دیا گیا نا، تو پھر پوچھا گیا کہ اب بتا میرے بندے، تو اس نے کہا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ. تو یہ رمضان شریف کا ایک بھوک کی وجہ سے یہ بھی پہلو ہے. ٹھیک ہو گیا کہ ابدیت کا احساس ہو. یہ بڑا ضروری ہے اس میں ابدیت کا احساس کرنا. کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا چیز آپ کے تجربے سے گزری، کوئی ایسا عمل جو ہمارے ناظرین کے لیے بڑا اچھا ثابت ہو جائے، بڑا زبردست ثابت ہو جائے؟ وہ تو ہر ایک کا ایک اپنا الگ ہے. کوئی آپ کے تجربے سے کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی چیز ہو جو دعا کا ہر ایک کا ایک تعلق ہے. جس طرح سے ہم تو درود شریف وغیرہ زیادہ پڑھا جائے، اور استغفار زیادہ پڑھا جائے. ناظرین چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم اپنے باقی مہمانوں سے بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو بتائیں گے اپنا تجربہ بھی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگلے جو رمضان ہے وہ کیسے گزارا جائے. ہیوسٹن بارک اینیمل شیلٹر اینڈ ایڈاپشن سینٹر میں ہیوسٹن کے پالتو جانوروں کے مالکان بارک کے ہیلدی پیٹس ہیلدی اسٹریٹس پروگرام کے ذریعے اپنے پالتو جانوروں کی دیکھ بھال میں مدد کر سکتے ہیں اور سٹی آرڈیننس کی تعمیل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. مزید جاننے کے لیے www.houstonbark.com ملاحظہ کریں.
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس بابرکت مہینے میں ہم تمام لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ عبادت میں گزرے. ہم کوشش کریں کہ اس بابرکت مہینے سے تمام برکتیں رحمتیں اپنے حصے میں لکھوا سکیں اور کوشش کریں ہر برائی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی. آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہاں پر رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے, بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے رمضان کے حوالے سے, اور چونکہ ہمارے ساتھ بہت اچھے اچھے مہمانان بھی موجود ہیں, کیونکہ رمضان ٹرانسمیشن کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی ہے جب اس میں نعت ہوتی ہے اور رسول مقبول کا ذکر ہوتا ہے, اس رسول کا ذکر جس نے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا, اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا, جس پر عمل پیرا ہو کر آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں. جی بالکل, میں زیادہ آپ سے انتظار نہیں کرواؤں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالجلیل فاروقی صاحب جو کہ بہت اچھے نعت خوان ہیں. آج کے اس رمضان ٹرانسمیشن میں وہ نعت رسول مقبول جو ہیں ہم سب کو سنائیں گے. جی آغاز کیجیے گا. نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے جمی رہے گی. نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے جمی رہے گی. ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے بسی رہے گی. ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے بسی رہے گی. ہم اس پیغمبر کہ امتی ہے جو مظہر قدرت خدا ہے, جو مظہر قدرت خدا ہے. رسول اکرم سے لو ہماری, رسول اکرم سے لو ہماری لگی ہوئی ہے لگی رہے گی. رسول اکرم سے لو ہماری لگی ہوئی ہے لگی رہے گی. ہمیں یقین ہے کہ کام اپنے بنیں گے آخر کرم سے ان کے. ہمیں یقین ہے کہ کام اپنے بنیں گے آخر کرم سے ان کے. رسول اکرم سے لو ہماری لگی ہوئی ہے لگی رہے گی. رسول اکرم وہ صدیوں پہلے جہاں میں آئے انہیں زمانہ کبھی
کبھی نہ بھولا انہیں زمانہ، کبھی نہ بھولا، ازل سے دھوم ان کی دو جہاں میں، ازل سے دھوم ان کی دو جہاں میں مچی ہوئی ہے، مچی رہے گی، ازل سے دھوم ان کی دو جہاں میں مچی ہوئی ہے، مچی رہے گی، اور زہ مقدر ریاض مجھ کو ملا ہے فیض نسیم طیبہ، زہ مقدر ریاض مجھ کو ملا ہے فیض نسیم طیبہ، ملا ہے مجھ کو فیض نسیم طیبہ، یہ میرے دل کی کلی تو دیکھو، یہ میرے دل کی کلی تو دیکھو، کھلی ہوئی ہے، کھلی رہے گی، یہ میرے دل کی کلی تو دیکھو، کھلی ہوئی ہے، کھلی رہے گی، رسول اکرم سے لو ہماری لگی ہوئی ہے، لگی رہے گی، نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے، جمی رہے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اچھا، میں چلوں گا نور اللہ رشید صاحب آپ کی طرف، کوئی آپ ہم ایک تو باقی جو رمضان کے روزے رہ گئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی ہمارے ناظرین کو آپ کی طرف سے کوئی اچھا سا مشورہ، خوبصورت سا، پیارا سا، اور چونکہ آپ انتہائی جید علماء میں شمار ہوتے ہیں تو آپ کے کوئی مشاہدے میں یا تجربے میں کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے بتانا؟ رمضان المبارک کے اندر خود اعمال بتائے گئے ہیں، افطاری، سحری، ختم قرآن، تراویح، روزہ، یہ جو اعمال بتائے گئے ہیں ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ اگر ان کو ہم نے کیے اور اخلاص کے ساتھ تو ہم نیک بن سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے شیطان کی، جو ہمارے سینٹ کے اندر ایک ہندو بھائی نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا کہ رمضان المبارک کے اندر شیطان کو قید کیا جاتا ہے، پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ آپ سمجھے جن احادیث میں قید کی بات ہے اس سے مراد سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ سارے شیاطین قید نہیں ہوتے ہیں، جو زیادہ سرکش ہوتے اس کو قید کیا جاتا ہے، لیکن جو دوسرے چھوٹے ہیں ان سے تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ رمضان کی جو اعمال ہیں اور ان اعمال میں بالخصوص درود شریف، ایک درود شریف ہے جس کو درود حضری کہا جاتا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، اس کا زیادہ ورد کیا جائے قرب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ محمد طفیل انجم صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ہمارے ناظرین کے لیے کوئی رمضان کے حوالے سے پیغام اور کچھ ایسا عمل جو خیر و برکت بڑھا دے۔ جی اس میں دو چیزیں ہیں آپ کے سوال میں۔ پہلی چیز تو یہ کہ رمضان کے لیے بہترین عمل تو ظاہر ہے اس میں دو عبادات ایسی ہیں جو بقیہ پورا سال آپ کو نہیں مل سکتی، جس میں ایک ہے روزہ بطور فرض اور نمبر 2 تراویح۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ آپ بقیہ 11 ماہ بھی کر سکتے ہیں۔
اور جتنے بھی اللہ نے انعامات کے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا من قام رمضان، تو اس کے اندر بھی روزہ اور قیام، تو ایک تو ان کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے. اور جتنے بھی انعامات آپ کو ملیں گے اللہ کی طرف سے اسی بنیاد پر ملیں گے جب آپ نے روزے کا بھی اہتمام کیا، تراویح کا بھی اہتمام کیا. کہیں پر بھی کمی کوتاہی رہ جائے گی تو ان انعامات کے اندر بھی کمی آ جائے گی. اور دوسرا پیغام کے اس میں کرنا کیا چاہیے، تو اس میں قرآن چونکہ رمضان میں اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول رمضان اور غیر رمضان میں بہت مختلف ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تلاوت عام 11 مہینوں میں فرمایا کرتے تھے اس سے دگنی تلاوت میں رمضان میں فرمایا کرتے تھے. تو اس لیے تلاوت کلام پاک لیکن ترجمے کے ساتھ اس کا ذرا اہتمام ہو تو انشاءاللہ پھر ساری برکات اللہ آپ کو نصیب فرمائے. ناظرین، ترجمہ پڑھنا بھی بڑا ضروری ہے. ہم لوگ عربی کا ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ثواب بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن چونکہ یہ مہینہ اس سمجھ کے لیے ہے جو سمجھ اگر آپ کو آ جائے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. اور یہی سب سے اہم بات ہے. علماء کو یہاں پر بلانے کا مقصد اور ان سے گفتگو کرانے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ علماء کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور ان کی دی ہوئی نصیحت ہمیشہ تمام امت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے. جیسا سب نے آپ کو اپنی طرف سے مشورے بھی دیے اور رمضان کے حوالے سے گفتگو بھی کی، ہم اپنے تمام مہمانان کے جو ہے وہ شکر گزار ہیں. اگلے پروگرام میں پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.